أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. صدق اللہ العلی العظیم. محترم حضرات اور معزز سامعین اور پیاری مائیں اور بہنیں اور خواتین، یہ صورت جیسا کہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ جو ہے اس کی کیا عظمت ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی ہم نے 2 آیتیں پڑھ لی تھی. تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ الذی خلق 7 سماوات طباقا. پہلی 2 آیتوں میں تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ بڑی شان ہے اس ذات کی، بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اور اس لیے پیدا کیا کہ تاکہ وہ آزما لے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرنے والا ہے. اور وہ بڑا ہی جو ہے زبردست اقتدار کا مالک تھا اور ہے اور بہت بخشنے والے ہیں. آپ کے سامنے سب بتا دیا تھا کہ موت اور زندگی کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر 2 صفتیں استعمال کی ہیں تو ان کی یہاں پر کیا اہمیت ہے اور کیا ویلیو ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی خلق 7 سماوات طباقا، کہ اللہ کی ذات وہ ہے، وہی اللہ ہی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. الذی بیدہ الملک، کہ وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو اسی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ذات ہے کہ جس نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ پیدا کیا، طباقاً اوپر تلے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. اسی طرح جو ہے 7 آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں دیکھو گے، ما تری، تم نہیں دیکھو گے، فی خلق الرحمن من تفاوت، اس رحمان کی اس تخلیق میں، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، من تفاوت، کوئی بھی فرق نہیں ملے گا آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے ہیں آسمان، 7 آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو ذرہ برابر کوئی بھی کمی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی چیز اس میں ایسی نہیں ہے جو ادھوری رہ گئی ہو اور جو یہ لگے کہ ارے یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے، یہ تو آسمان یہاں سے غلط بن گیا ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں کو تہ بتہ 7 آسمانوں کو پیدا کیا اور تم نہیں دیکھو گے اللہ کی اس تخلیق میں کوئی بھی فرق. فرجع البصر هل ترى من فطور، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نظر دوڑا کر دیکھ لو. فرجع البصر، بصر کے معنی نگاہ، نظر، کہ تم اپنی نظر دوڑا لو، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو. هل ترى من فطور، کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ فطور کمی، رخنا، کوئی رخنا نظر آتا ہے تمہیں؟ کوئی کمی اس میں نظر آ رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج کر رہے ہیں. اس سے زیادہ چیلنج اگلی آیت میں ہے. ایک بار کہہ دینا کافی تھا اللہ تعالیٰ کا کہ جو ہے اللہ کی اس تخلیق میں کوئی بھی کمی نہیں ہے. اتنا بڑا نظام بنایا ہے آسمان و زمین کا اللہ نے، کوئی چھوٹا موٹا نظام تو ہی نہیں. انسان کیا کرتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ بادشاہ ایک ملک چلا سکتا ہے، اور ایک ملک چلانے میں جو ہے بڑی مشکل آ جاتی ہیں، نہیں چلا پاتا ملک. آپ دیکھیے کہ جو ہے جو ملک کی گدی پر بیٹھ جاتا ہے تو کچھ دن وہ صحیح سے سنبھالتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ نیچے آنے لگتا ہے، وہ نہیں سنبھالا جاتا ملک. تو جب ایک چھوٹا سا ملک نہیں سنبھالا جاتا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہیں. آسمان و زمین کا یہ نظام، سورج اور چاند کا، کہکشاؤں کا یہ پورا نظام اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سنبھالے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير،
یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا ایک بار تو اللہ تعالیٰ نے کہہ ہی دیا ہے کہ تم کوئی فرق ہو تو بتاؤ. اللہ کی اس مخلوق میں جو اللہ تعالیٰ نے نظام سنبھالے ہوئے ہیں پورا کا پورا آسمان و زمین کا، اس کے اندر کوئی آپ کو رکھنا نظر آتا ہے؟ کوئی کمی نظر آتی ہے؟ خوب دیکھ لو. تو ایک بار کہہ دینا کافی تھا. اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتے کہ بتاؤ تو کافی تھا. لیکن اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، دیکھیے، ثم ارجع البصر کرتین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بار بار خوب غور کرو، نظر دوڑاؤ. ارجع، دوڑاؤ نظر، بار بار دوڑاؤ نظر. دیکھیے، تو گویا چیلنج کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. یہ چیلنج ہی تو ہوتا ہے. بھئی آپ نے ایک بار کہہ دیا ہے کوئی لڑنے والا، کوئی نہیں آیا. پھر کہہ رہے ہیں بھائی کوئی ہے لڑنے والا، آ جاؤ نا، کوئی ہے اکھاڑے میں آئیے. تو یہ چیلنج ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں سائنسدانوں کو، چیلنج کر رہے ہیں فلکیات کے ماہرین کو. اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں آج کی 21ویں صدی کے بڑے بڑے سائنسدان جتنے بھی ہوں گے، جو اپنے آپ کو جو ہے بڑا ترم خان سمجھتے ہوں گے، تو وہ سب آ جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو چیلنج کر رہے ہیں. تم بتا دو ذرا کہ اس میں کوئی کمی ہے کیا؟ ذرا یہ مشورہ دے کے دکھاؤ کہ نہیں، وہ آسمان جو ہے نا وہ اس طرح نہیں بننا چاہیے تھا، یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس میں یہ جو ہے چینج ہو جاتا. یہ زمین تو تھوڑا اللہ نے یہ نا گول بنائی ہے، اور یہ اتنے یہ 3 حصے میں جو ہے، پوری دنیا کے ایک حصے میں ہے یہ خشکی اور باقی 3 حصے میں پانی ہے. تو ایسا ہوتا کہ جو ہے 2 حصے میں آبادی ہوتی، 50-50% ہوتی آبادی، کہ 50% میں آبادی اور 50% میں جو ہے پانی ہوتا. تو اس طرح کا کوئی کہہ کے دکھا دے، ذرا بتا کے دکھا دے اپنی رائے اور مشورہ اس بارے میں، ذرا کہہ کے دکھا دے. آسمان و زمین اور پہاڑوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ثم ارجع البصر، کہ پھر نگاہ دوڑائیے. کرتین بھی بول دیا آگے، کرتین، کہ بار بار. یعنی سینٹینس بھی اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کیا ہے. پیچھے بھی آیا تھا نا، فرجع البصر هل ترى من فطور، ایک بار کہہ دیا کہ غور کیجئے، نگاہ دوڑائیے. پھر کہہ دیا ثم ارجع البصر، کہ پھر نگاہ دوڑاؤ. اور پھر ایک اور لفظ کہہ دیا کرتین. اب آپ دیکھیے مطلب کتنی بار اللہ نے جو ہے کہہ دیا ہے. ما تری فی خیر، گویا 4 بار گویا اللہ تعالیٰ نے اس کا بیک ٹو بیک تذکرہ کر دیا ایک دم، کہ ذرا بتاؤ دکھاؤ. ان سب محققین سے، ان سب سائنسدانوں سے گویا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. بلکہ آپ یہ سمجھ کے چلیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو اللہ نے دوبارہ کہا ہے نا ثم ارجع البصر، کہ پھر نگاہ دوڑاؤ، گویا اللہ تعالیٰ آج کی اس صدی کے لوگوں کو، اس سینچری کے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ اپنی خوردبینوں سے دیکھو، اپنی دوربینوں سے دیکھ لو. تم دوبارہ تذکرہ کیا ہے. پہلے جو تذکرہ کیا ہے وہ نارمل لوگوں کے لیے تذکرہ کیا ہے کہ بھائی دیکھ لو ذرا بتاؤ. اور یہاں پر اسپیشل کیا ہے ان کو، کہ اپنی خوردبینوں دوربینوں سے ہی دیکھ کر بتا دو ہمیں کہ ہم نے کوئی جو ہے غلط چیز بنائی ہو آسمان میں، یا ہم نے کچھ جو ہے غلط پیدا کر دیا ہو، یا کوئی ایسی چیز ہو جو غلط بن گئی ہو جس کی اصلاح کی ضرورت ہو، ذرا بتا کے دکھا دو ہمیں. تو وہ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں اور چیلنج کر رہے ہیں. تو ہے کوئی اس چیلنج کو قبول کرنے والا؟ کوئی جو ہے پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا جو اس چیلنج کو قبول کر سکے اور یہ مشورہ دے سکے کہ نہیں، آسمان میں یہ کمی ہے، اس طرح بننا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر بار بار نگاہ دوڑاؤ، کچھ نہیں ہوگا. اب دیکھیں خود اللہ تعالیٰ جواب بھی دے رہے ہیں کہ اگر بار بار نگاہ دوڑاؤ گے، تم جو ہے سرچ کرو گے، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، کہ کچھ نہیں ہوگا، بس یہی ہوگا کہ تمہاری نگاہ جو ہے وہ ناکام ہو جائے گی، اس سلسلے میں نامراد ہو جاؤ گے تم. تمہاری نگاہ لوٹ آئے گی تمہاری جانب خاسئا، ناکام ہو کر، وهو حسیر، اور وہ تھکا ہوا ہوگا، نامراد ہوگا انسان. تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اس سلسلے میں، بالکل وہ کوئی رائے نہیں دے سکتا، کیونکہ اس بہت پرے کی چیز ہے. وہ کہاں آسمانوں کی جو ہے پیدائش اور ان کا سلسلہ، اور کہاں ایک انسان کو کیا آتا ہے؟ کچھ نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے جو چھت کا نظام بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت بنایا ہے. جو ہے کتنا جو ہے ہمارے لیے چھاؤں، ہمارے لیے دھوپ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہیا کی ہے. جیسے انسان کو دھوپ کی ضرورت ہے، اسی طرح اس کو چھاؤں کی بھی ضرورت ہوتی ہے. دھوپ بھی بہت ضروری ہے انسان کے لیے، اور اکثر چیزیں دھوپ سے ہی جو ہے بنتی ہیں، پیداوار ہوتی ہے. دھوپ نہ ہو تو پیداوار نہ ہو. گنے کی کھیتی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے کوئی بھی کھیتی لے لیجئے تو دھوپ لگنا ضروری ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس آسمان کے اندر یہ سب جو ہے چاند سورج وغیرہ پیدا کیے ہیں
اور ہمارے نفع کے لیے ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے، کہتے ہیں اللہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس قریب والے آسمان کو جو ہے مزین کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا ہے۔ زین کے معنی ڈیکوریشن کرنا، اس کی ہم نے ڈیکوریشن کی ہے بمصابیح، چراغوں سے، روشن جو چراغ ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے ہم نے اس میں ستارے لگائے ہیں، چاند سیارے ہم نے اس میں لگائے ہیں، اس کو ہم نے روشن بنا دیا ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور پھر ہم نے ان کو شیطانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ ستارے بنائے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ یہ شیطان پر پتھر برسائے۔ یہ تھوڑا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ مطلب کیا ہے کہ پتھر برسائے، تو یہ مان کے چلیے آپ کہ شیطان جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کئی پاور دے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کے مقابلے میں، جو ہے اس کو پاور دی ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ ابلیس کو اللہ نے قیامت تک کی مہلت دے دی ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا اور وہ لوگوں کو بہکائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ اوپر کی، یعنی اللہ کے یہاں عرش پر جو خبریں چلتی تھی، جو فرشتوں کی بات چیت ہوتی تھی، یا جو امور طے ہوتے تھے، تقدیر کے فیصلے ہوتے تھے، تو وہ جو ہے وہاں جا کر اچک لیتا تھا، بات کو اچک لیتا تھا۔ تو کچھ نہ کچھ وہ سن کے آ کر، اور جو دنیا میں کاہن ہوتے تھے، جو پیر جی، بابا جی آپ کہہ لیجئے، جو اس کی خبریں بتاتے تھے، آگے کی بھوشیوانی جو کرتے تھے، ان کو آگے وہ بتا دیتے تھے، اس میں کچھ اپنے پاس سے بھی وہ ملا دیتے تھے۔ تو اس طرح وہ جب، یعنی جو کاہن ہوتے تھے وہ ان کو گویا کچھ نہ کچھ چیز ریئل میں معلوم ہو جاتی تھی، تو وہ جو کچھ کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا تقریباً۔ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو شیطان کا یہ راستہ بند کر دیا گیا۔ اب شیطان اوپر نہیں جا سکتا، تو وہ آسمان کے قریب جیسے ہی پہنچتا ہے تو فوراً کوئی نہ کوئی ستارہ ایک دم آتا ہے، اور گویا اس کی چنگاری ایک دم آ کر اس شیطان کو لگتی ہے اور وہ فوراً بھاگ پڑتا ہے۔ یہ مضمون صرف اسی آیت کے اندر نہیں آیا ہے، قرآن کریم کی اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، یہ 14 پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ ہم نے جو ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں جو ہے چھوٹے چھوٹے برج بنا رکھے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے دیکھنے والوں کے لیے اس کو خوشنما بنایا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے اندر وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ، کہ ہم نے اس کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے، شیطان مردود وہاں تک نہیں جا سکتا۔ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، قرآن کریم کی آیت ہے، کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیطان جو ہے وہ بات کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، استرقا یعنی چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، السماع یعنی سننے کی، یعنی جو باتیں چل رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، جو امور طے ہو رہے ہیں، جو تقدیر کے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس کو سننے کی، چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے فوراً فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو ایک شہاب یعنی ستارہ فوراً اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، اتبع فوراً اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو وہ اسی لیے ٹوٹتا ہے۔ تو شیطان کی رسائی نہیں ہوتی، کیوں؟ کیونکہ اگر شیطان کی رسائی ہو جاتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار و مشرکین کیا بولتے تھے کہ آپ تو جو ہے وہ کاہنوں کی بات بتلاتے ہیں، آپ کے پاس تو جو ہے نا وہ جن آتے ہیں اور جو ہے آپ ان کی بات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ ہی بند کر دیا فوراً کہ نہیں، شیطان کی رسائی یہاں تک نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے ستارے بنائے، مساوے، چھوٹے چھوٹے چراغ، بلب لگائے ہیں، گویا ٹیوب لائٹ لگائی ہے، LED لائٹ اللہ نے گویا لگائی ہے وہاں پر آسمانوں میں، یہ مان لیجیے آپ۔ تو اللہ تو وہ جو ہے کام کرتی ہے کس چیز کا؟ شیطان کو بھگانے کا۔ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے دیکھتا ہوا، عذاب السعیر دیکھتا ہوا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، اور ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ نافرمانی کی، ٹھیک ہے،
اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے، کفرہ انکار کیا ہے اپنے رب کا، کفرہ کے اصل معنی آتے ہیں انکار کرنا، کفر کرنا جسے بولتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے۔ اور چھپانے کے بھی آتے ہیں، اصل دیکھیے اصل کفرہ کے معنی آتے ہیں چھپانا، جو ایکچوئل اس کے میننگ ہے۔ کافر چھپاتا ہے، یعنی اس کو حق کی بات پہنچائی جاتی ہے لیکن وہ اس کو چھپاتا ہے، نہیں مانتا، تو اس لیے کافر جو ہے اس کو کافر بول دیتے ہیں۔ عربی زبان میں کافر جو ہے وہ کسان کو بھی بولتے ہیں، فارمر جو ہوتا ہے کسان، کیوں؟ کیونکہ وہ بیج کو، دانے کو زمین کے اندر چھپاتا ہے، تو کافر بھی بولتے ہیں۔ اسی طرح کافر رات کو بھی بولتے ہیں عربی زبان میں، رات، نائٹ، کیوں؟ رات سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، سب چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اسی لیے وہ ایک عربی کا شعر ہے جو ہے آپ چاہیں تو جو ہے سن سکتے ہیں، رأیت کافرا فی کافر یکفر کافرا فی کافر۔ اب دیکھیے کافر ہی کافر ہے پورے میں، لیکن سب کے الگ الگ میننگ ہے، سمجھ گئے؟ تو عربی زبان ایک بہت ہی وسیع زبان ہے، اس میں خالی ایک کے معنی نہیں آتے۔ رأیت کافرا، میں نے دیکھا ایک کافر کو، یہاں تو ایکچوئل میننگ ہے، جو کافر جو ہے اللہ کو نہیں مانتا اس کو کہتے ہیں رأیت کافرا، میں نے ایک کافر کو دیکھا، فی کافرین، یہاں کافر کے معنی رات کے ہو گئے کہ رات کے اندر، یکفرو وہ چھپا رہا تھا، کافرن فی کافری جو ہے ایک کافر کو قبر میں۔ اچھا کافر قبر کو ہی بولتے ہیں کیونکہ قبر انسان کو چھپا لیتی ہے، تو کافر قبر کو ہی بولتے ہیں جو قبر ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کافر کی کتنے معنی ہو جاتے ہیں۔ تو کفرہ کے اصل معنی چھپانا، اور اس سے آگے کے معنی انکار کرنا، اور اس سے آگے کے معنی ہوتے ہیں کفر کرنا جسے بولتے ہیں۔ زیادہ تر وہ کفر کرنے کے معنی میں ہی یوز ہوتا ہے، چھپانے کے معنی میں جو ہے وہ جو ہے بہت کم یوز ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے، پیچھے تو جنات کا تذکرہ تھا، وَآتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ان شیطانوں کے لیے ہم نے جو ہے وہ جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے، کیونکہ یہ مردود ہے اور جو ہے یہ تو جہنم میں جائیں گے ہی۔ اور انسانوں کا کیا معاملہ ہے؟ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جنہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے رب کو نہیں مانا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جہنم کا عذاب ہے، یہ نہیں کہ وہ بہت ہی بہترین چیز ہے، عذاب ہے بھائی بہترین عذاب ہے، لیکن نہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ چلیے وہ جہنم کا عذاب ہے اور جو ہے خوب مزہ آئے گا، لیکن نہیں، وہ جہنم کا عذاب ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کوئی اچھا ٹھکانہ نہیں ہے وہ کہ اس کی جو ہے خواہش کی جائے یا اس میں جانے کے کام کیے جائے، بلکہ بئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کیسے برا ٹھکانہ ہے، کیا ہوگا وہاں پہ؟ اللہ تعالیٰ کے ایکسپلین کر رہے ہیں، اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، کہ اتنا خطرناک ٹھکانہ ہے یہ کہ جب لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، اذا القوا، القاء کے معنی ڈالنا، کہ جب لوگوں کو ڈالا جائے گا اس جہنم میں، سمعوا لہا شہیقا، تو گویا جہنم کی آواز سنیں گے، وہ دہاڑنے کی آواز، شہیق بولتے ہیں دہاڑنے کی آواز کو، وہ سنیں گے دہاڑنے کی آواز، وہی تفور، اور جو ہے وہ جہنم جو ہے گویا وہ ابل رہی ہوگی، آپ یہ جوش مار رہی ہوگی، فارا یفورو کے معنی ابلنا، جوش مارنا، تو وہ جہنم گویا ابل رہی ہوگی، مارے جو ہے گرمی کے اور تپش کے، وہ جو ہے ابل رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ، ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے غصے سے پھٹی جا رہی ہو، تکادو ایسا لگتا ہے، تمیز من الغیظ، کہ غصے سے گویا وہ پھٹ جائے گی، غصے سے پھٹ پڑے گی، گویا غراتی ہوئی آئے گی، جیسے جو ہے کوئی بھیڑیا یا شیر حملہ کرے انسان پہ، تو یہ نہیں کہ وہ بہت آہستہ سے آئے گا اور آ کے چپ چاپ آپ کے جو ہے دانت مارے گا اور کھا لے گا، بالکل چپ چاپ آئے گا، ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ کیا کرے گا وہ جو ہے تھوڑی دور تک تو آہستہ آہستہ آئے گا، یا کسی شکار پہ بھی حملہ کرتا ہے، چلیے انسان کو چھوڑیے، کسی جانور کو ہی لے لیجئے، کہ جب جانور کسی دوسرے جانور پر حملہ کرتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے، تو یہ نہیں کہ بہت آہستہ آہستہ جاتا ہے اور وہ سامنے والا جو شکار ہے وہ بھی آرام سے کھڑا رہے گا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ جو ہے شیر صاحب آ رہے ہیں وہ شکار کریں گے، ٹھیک ہے ہم اپنی جگہ کھڑے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ شیر غرایا ہوا آتا ہے، ایک دم جھپٹا مارتا ہے بہت تیز اور حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہے ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں افریقہ کے جو جنگلات ہیں اس میں شیر کیسے ایک دوسرے پر حملہ کرتے ہیں، جو ہے بڑی بڑی بھینسیں ہوتی ہیں، جانور ہوتے ہیں، کیسے حملہ کرتے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو جنگل میں تو جا کے، خیر وہ بھی ہوتا ہے لائیو دیکھ سکتے ہیں آپ جا کے، وہ سب اس کے انتظامات ہوتے ہیں،
تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے حملہ کرتا ہے۔ تو گویا جہنم بھی غرا رہی ہوگی، غصے میں ہوگی، اور جو ہے بلکہ اعلان بھی کر رہی ہوگی، جو ہے قرآن کریم میں باقاعدہ آیا ہے یوم نقول لجہنم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جہنم سے کہیں گے حلیم تلاتی، بھر گئی تو، یعنی بیک ٹو بیک آدمی ڈالے جائیں گے، فیصلہ ہوتا رہے گا، چلیے آپ بھی جہنمی، آپ جنتی، چلیے آپ ادھر جائیے، آپ جہنمی، تو اس طرح جو ہے بیک ٹو بیک آدمی آئیں گے، تو اتنا آدمی ہو جائیں گے، اتنا آدمی ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے اس سے کہ حلیم تلاتی، کہ بھر گئی، مطلب ایک لمٹ ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، جہنم کا کیا جواب آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا کہ جو ہے نہیں نہیں میں نہیں بھری، بلکہ اور ہے نہیں، حل من مزید، کیا اور بھی ہیں، اور ہو تو لاؤ بھائی، میں نہیں بھرنے والی۔ اچھا یہ جو انداز اپنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تو بھر گئی، نہیں میں نہیں بھری، بلکہ کیا اور ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال ہی کریں گے جہنم یہ ہے یہ کہے گی، بلکہ یہ ایک انداز ہے جہنم کی وسعت بیان کرنے کا کہ جہنم کتنی وسیع ہے، ایک انداز ہے کہنے کا، ایک طریقہ اختیار کیا گیا ہے جس سے یہ پتہ چل جائے کہ جہنم بہت ہی وسیع ہے۔ آپ کتنا ہی کہہ لیجئے اردو میں، آپ کتنا ہی اچھا ورڈ لائیے، جہنم بہت وسیع ہے۔ ایک تو ہوا کہ جہنم چوڑی ہے، ٹھیک ہے بھائی، دوسرا اور زیادہ آپ اس میں جو ہے ٹیمپریچر لانا چاہتے ہیں، جہنم بہت وسیع ہے، چلیے اور تھوڑا معلوم ہو کہ ہاں بھائی وسیع ہوگی، اور زیادہ ٹیمپریچر آپ لانا چاہیں کہ جہنم بہت وسیع ہے، بہت کو کھینچ دیجئے آپ، اس سے اور زیادہ اس کے اندر ٹیمپریچر پیدا ہو جائے گا کہ ہاں بھائی بہت ہی وسیع ہے یار بھائی، بہت ہی، اور پھر آپ اور ٹیمپریچر پیدا کرنا چاہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کی ایک لمٹ ہوگی، لیکن ایسے ہی عربی میں کہ جو ہے جہنم واسعتن، کہ جہنم وسیع ہے، جہنم واسعتن جدن، جدن یہ معنی عربی میں بہت، کہ جہنم بہت وسیع ہے، تو آدمی کہاں تک کہے گا وسیع وسیع، تو لیکن اللہ کا انداز دیکھیے آپ نے، ایک دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وسعت بتانے کے لیے، اس کے اندر وہ انلمیٹڈ ہو گیا، انلمیٹڈ پیک ہو گیا وہ، آپ یہ مان لیجئے کہ ہم کہیں گے جہنم سے بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور بھی ہے، بتائیے آپ کتنا اچھا انداز ہے، کتنا بہترین انداز ہے جہنم کی وسعت بتانے کے لیے۔ اب اس میں یہ نہیں کہ ایک لمٹ ہو گئی، بلکہ لمیٹڈ جو ہے اسپیس ہے اس کے اندر، کتنے ہی آدمی بھر لیجئے، تو یہ گویا اللہ تعالیٰ فرمائے تو جہنم کا کیا حال ہوگا، یعنی وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اس طور پر کہ جب بھی انسان اس میں داخل ہوں گے اور وہ وہاں پر ایک جو ہے جہنم کی ایک دہاڑنے کی آواز آئے گی، جیسے وہ کھانا کو آ رہی ہو جہنم، ٹھیک ہے، تو وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، یعنی جب بھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا جہنم میں، فوجن کوئی بھی گروہ کوئی بھی جماعت اس میں ڈالی جائے گی، پھینکی جائے گی، قال لهم سألهم خزنتها، تو جہنم کے جو محافظ ہوں گے، جو نگہبان ہوں گے، جو گیٹ پر ہوں گے، وہ ان سے کیا پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، ارے بھائی کیا ہوا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کیا آپ کے پاس، آپ جو ہے جہنم میں جا رہے ہیں، جیسے جو ہے پوچھے کسی سے کہ آپ ادھر جا رہے ہیں کیا بات ہے، آج جیسے کوئی جو ہے اسٹوڈنٹ باہر کھڑا ہوا ہو، بعض ٹیچر کیا کرتے ہیں کلاس سے باہر کھڑا کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، تو وہ باہر کھڑا رہتا ہے، تو آنے جانے والا کیا پوچھتا ہے اس سے، بھائی کیا بات، آج یاد نہیں کیا کیا، آج یاد نہیں نکلا کیا، یا ہوم ورک نہیں کیا تھا کیا آپ نے، تو آنے جانے والا پوچھتا رہتا ہے، تو ایسے جیسے انسان جہنم میں جائے گا جو وہاں بیٹھا ہوگا وہ پوچھے گا بھائی کیا ہوا، الم یاتکم نذیر، جو ہے ڈرانے والے نہیں آتے کہ تمہارے پاس، رسول نہیں آئے گا، تمہیں جو ہے اللہ کے بارے میں نہیں بتایا تھا کہ جو ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو، تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا کیا، تو وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے بلا، نہیں بھائی آئے تھے، بلا بھائی کیوں نہیں، بے شک، بلا قد جانا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے آئے تھے، لیکن کیا کریں گے، فکذبنا، ہم نے تو جو ہے جھٹلا دیا تھا، کذبنا ہم نے تکذیب کر دی تھی، وقلنا، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا، ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، کوئی قرآن نازل نہیں کیا، یہ سب جو ہے ایسے ہی خرافات ہے اور بیکار ہے، یہ ہم نے کہہ دیا تھا یار، تو بڑے افسوس کے ساتھ وہ کہیں گے گویا کہ دیکھ کیسا انداز ہے، بالکل یہ ایسا انداز ہے کہ جو ہے بھائی بہت ہی بڑی غلطی ہوگی، تو گویا احساس ہو جائے گا وہاں جا کر، آدمی خود بخود اعتراف کرنے لگ جائے گا کہ ہاں ہمیں جو سزا دی جا رہی ہے وہ بالکل ٹھیک دی جا رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کا انصاف کس قدر
اللہ تعالیٰ نے انصاف کیا ہے، یعنی فیصلہ وہاں پر اس حساب سے ہوگا، اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے کہ جو مجرم ہوگا وہ خود اقرار کرنے لگے گا کہ نہیں بھائی ہماری غلطی ہے بھائی۔ ورنہ آپ دنیا کی عدالت میں دیکھیے، دنیا کی عدالت میں جس کے خلاف فیصلہ ہو جائے آپ اس سے تاثر لیجئے کورٹ کے بارے میں کہ وہ جج صاحب نے فیصلہ ٹھیک کیا یا نہیں کیا ہے، تو کیا مجال وہ کہہ رہے نہیں وہ جج صاحب تو غلط کر دیا ہے، اور یہ اس نے پیسے دیے تھے، اس نے اتنے پیسے بھرے اس لیے وہ جج صاحب نے اس میں فیصلہ کر دیا۔ تو اس دنیاوی نظام میں، دنیا میں انسان قطعاً نہیں مان سکتا اپنی غلطی، فیصلہ جب ہو اپنی غلطی نہیں مان سکتا بالکل بھی کہ نہیں ہم نے غلط کیا تھا، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حساب سے فیصلہ کریں گے کہ وہ خود بخود کہہ دے گا ارے بھائی ہم نے غلط کیا تھا۔ وہ بلا قد جانا نذیر، ہمارے پاس وہ ڈرانے والے آئے تھے، فکذبنا، وہ ہم نے جو ہے بہت بڑی غلطی کی، جھٹلا کر ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، وقلنا، اور ہم نے یہ کہہ دیا تھا ما نزل اللہ من شیء، کہ وہ اللہ نے جو ہے کوئی چیز نازل نہیں کی، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کچھ بھی ہو اب تو جو ہے ٹائم گیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ اب گویا ان لوگوں سے بھی کہہ رہے ہیں کہ جو اس دنیا میں ہیں، جو اس قرآن پاک کو پڑھ رہا ہے، جو کافر و مشرک ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم بہت بڑی گمراہی میں ہو، قیامت کے دن دیکھ لینا یہی کہو گے تم بھی کہ جو ہے قالوا بلا قد جانا نذیر، کہ ہاں وہ آئے تھے ہمارے پاس ڈرانے والے۔ اب اس امت مسلمہ میں ڈرانے والا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اب یہ نہیں کہ یہاں پر بھی کوئی آدمی یہ کہے گا کہ جو ہے یعنی آج کے دن جو ہے کوئی شخص جو مر جائے تو وہ یہ کہے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، تو بھائی نبی کا تو دور ختم ہو گیا، نبی کے امتی آئے تھے۔ اب جو ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ خالی نبی کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ نبی دعوت کا کام بتائے گا بس، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی وہ خالی آپ کی بعثت نہیں تھی، آپ کے ساتھ ساتھ آپ کی پوری جو قوم تھی اس کو بھی گویا داعی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس سینس میں سمجھیے آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت کو، اب تک آپ نے خالی سمجھا ہوگا اور ترجمہ ہی پڑھا ہوگا کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس سینس میں سمجھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آتے تھے تو نبیوں کی ذمہ داری ہوتی تھی سمجھانے کی، تو نبی ہی سمجھاتے تھے، جو ہے ان کی قوم کا کام نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، ظاہر سی بات ہے نبی تو ایک ہی شخص بن سکتا تھا، تو اللہ نے اپنے رسول کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، لیکن وہی کام، اسی کام کے لیے پوری امت کو جو ہے مبعوث فرمایا۔ مطلب کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی وہ دوہری بعثت تھی، خالی آپ کو اکیلوں کو داعی بنا کر نہیں بھیجا گیا تھا، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری جو آپ کی قوم ہے اور آپ کی جو امت ہے اس کو بھی باقاعدہ اسی مشن پر کھڑا کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں آپ سمجھیں گے تو یہ ہمارے آیت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ تو کیا ہوگا وہاں پر انسان کیا کہے گا کہ وہ ہم فکذبنا وقلنا، کہ ہم نے جھٹلا دیا تھا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم بڑی گمراہی میں ہو، اس لیے ایمان لے آؤ اور اللہ کو مانو، اس کے رسول کو مانو، آخرت کے عذاب کو برحق مانو، آخرت کے حساب و کتاب کو، جزا اور سزا کو ریئل مانو، وہ ہو کر رہے گا، ورنہ بعد میں پھر پچھتانا پڑے گا۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، ابھی انہی کا بیان چل رہا ہے کہ وہ کیسے کیسے پچھتاوا کریں گے۔ اوپر تو آگے آیت تذکرہ کہ وہ کہیں گے وہ ہم نے جو ہے جھٹلایا اور یہ کر دیا، وقالوا، اور وہ یہ بھی کہیں گے، ایک دوسرا ان کا وہ بتایا ہے، لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، کہ اگر ہم جو ہے سن لیا کرتے، لو كنا نسمع، اگر ہم سن لیتے، او نعقل، یا ہم جو ہے کچھ سمجھ لیتے، ما كنا في اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم ہی نہ ہوتے، یعنی ہم سنتے جو اللہ نے بیان کیا تھا، جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اگر ہم وہ سن لیتے، اسے سمجھ لیتے۔ دیکھیے پہلے نسمع لائے یعنی سنتے، اس کے بعد سمجھنے، یعنی کوئی آدمی سنے گا تبھی تو سمجھے گا، کوئی انسان کسی کی بات پر دھیان ہی نہ دے، کان ہی نہ دھرے، تو وہ کہاں سے سمجھ پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ کہیں گے کہ کاش ہم سن لیتے،
او نعقل، یا ہم سمجھ لیتے ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہماری یہ مصیبت نہ ہوتی، بڑا افسوس ہوگا انہیں، ما کننا فی اصحاب السعیر، ہم تو مارے گئے، بڑا افسوس کریں گے وہ جہنمی سب۔ فاعترفوا بذنبہم، یہ دیکھیے کتنا اچھا پوائنٹ ہے، وہ اپنے جو ہے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، فاعترفوا، اب وہ اعتراف کر لیں گے خود، بذنبہم، اپنے گناہوں کا، کیوں کر لیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی اسی حساب سے کیا ہے۔ وہاں پر جو پوچھا ہے کہ تم نے کیا کیا، وہ تو اس کی زبان نے بتا دیا، اس کے کانوں نے، اس کے پاؤں نے، اس کے ہاتھوں نے، سب نے گواہی دے دی، اس سے تو پوچھا بھی نہیں اللہ نے، تو کہاں ہمت اس کے اندر کہاں یہ ہمت رہ جاتی کہ وہ جھٹلا سکتا اللہ کے فیصلے کو؟ تو کیوں؟ کیونکہ اللہ کا فیصلہ کرنے کا انداز ہے ایک دم یونیک انداز ہے بالکل۔ انسان سے نہیں پوچھیں گے ہاں بھائی بتا جو ہے 50 سال کی زندگی میں کیا کر کے آیا، نہیں نہیں، چپ رہو، تمہاری زبان بولے گی، زبان اپنے بارے میں بتائے گی، کان اپنے بارے میں بتائے گی، آنکھ اپنے بارے میں بتائے گی، پیر اپنے بارے میں بتائے گی، ہاتھ اپنے بارے میں بتائیں گے، ظاہر سی بات ہے انسان کی کیا مجال کہ پھر وہ جو ہے کچھ کہے، اسی لیے وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھٹکار ہے دوزخیوں کے لیے، جہنم والوں کے لیے پھٹکار ہے، ان کے لیے تباہی بربادی ہے۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ یہ چونکہ ذرا آیت ان الذین یخشون ربہم تھوڑی اس کے اندر تفصیل ہے، اس کے اندر کچھ پوائنٹس ہیں جو انشاءاللہ ہم کلیئر کریں گے، ابھی وقت بھی جو ہے تقریباً ہمارا ہو گیا ہے، تو اس میں وہ کلیئر نہیں ہو پائے گا، بات ادھوری رہ جائے گی، تو انشاءاللہ ہم اس کو کل کلیئر کریں گے، کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل کیے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے، ان سب پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔